السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ میں آج کی اس ویڈیو میں کلاس 3 کی اردو بک کا سبق گائیڈ کروں گی۔ اس سبق کا نام ہے سچ کہو۔ تو سچ کہنے کی عادتوں کے بارے میں، سچ کہنے کے کیا فائدے ہیں، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے، یہاں پر ایک بزرگ ہیں اور ان کے پاس کچھ بچے بیٹھے ہیں، اور یہ بزرگ بچوں کو کیا سمجھا رہے ہیں سچ کہنے کے بارے میں۔ تو اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو چلو میں پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ سچ کہو، سچ کہو، ہمیشہ سچ ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک، رنج سے آزاد۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ سچ سے رہتی ہے تسلیت دل کو، سہل کرتا ہے سخت مشکل کو۔ سچ ہے سارے معاملوں کی جان، سچ سے رہتا ہے دل کو اطمینان۔ سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف۔ جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو خوف، جھوٹ ذلت کی بات ہے آفرو۔ تو یہ جو بزرگ ہیں، انہوں نے بچوں کو سچ کہنے کے بارے میں اس سبق میں کیا بتایا کہ سچ سے دل کو رہتا ہے اطمینان، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ سچ سے جب تم سچ کہو گے تو تم کبھی کسی سے نہیں ڈرو گے۔ اور انہوں نے کیا سمجھایا کہ جھوٹ سے ملتی ہے ذلت، کبھی بھی جھوٹ کی یعنی عادت نہ ڈالو۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ سبق کی مشق ہے، یہاں پر کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، سچ بولنے کی 4 خوبیاں لکھیں۔ تو سچ بولنے کی کیا خوبیاں ہیں؟ سچ بولنے کی 4 خوبیاں ہم نے لکھنی ہیں۔ جیسا کہ سچ بولنے کی خوبیاں ہیں، سچ بولنے سے دل کو اطمینان رہتا ہے اور دل صاف رہتا ہے، جیسا کہ سبق میں لکھا ہے۔ اور سچ بولنے والا کبھی نہیں ڈرتا ہے، اور سچ بولنا ایک اچھی چیز، ایک اچھی عادت ہے۔ سچ بندہ بولتا ہے تو عزیز رہتا ہے، شاد رہتا ہے۔ اس طرح کی کچھ 4 خوبیاں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، جھوٹ بولنے کی 4 خرابیاں لکھیے۔ تو جھوٹ بولنے کی 4 خرابیاں کیا ہیں؟ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، جھوٹ بولنے سے ذلت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ ڈرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو ہمیشہ رسوائی ملتی ہے اور جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کی یہ 4 خرابیاں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، انسان ڈرتا ہے اور اس کی بات پر کبھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس طرح کی 4 خرابیاں آپ نے لکھ دینی ہیں۔ اب تیسرا سوال ہے، ان الفاظ کے الٹ لکھیے۔ جیسا کہ یہاں الفاظ لکھے ہیں، سچ، برہا، سہیل، آسمان، دن،
ہم نے ان کی الٹ لکھنی ہے. جیسے کہ یہاں سچ لکھا ہے تو سچ کی الٹ کیا ہوگی؟ جھوٹ. سچ جھوٹ. بوڑھا، بوڑھے کی الٹ کیا ہوگی؟ جوان. تو یہاں لکھا ہے سہیل یعنی آسان، تو اس کا آئی تھنک لکھ دینا ہے مشکل. آسمان، زمین، دن، رات. ٹھیک ہے، ان الفاظ کی میں نے الٹ بتا دی ہے. اب چوتھا سوال ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ لکھیے. جیسے یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، صاف، معاف. یہ ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں. اب ہم نے خود لکھنے ہیں ان الفاظ کے بارے میں. ہمیں یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، عزیز، دلیر، والا، دل، شاد. یہ الفاظ ہیں. اس طرح سے ہم نے ایک جیسی آواز والے الفاظ لکھنے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی تھی، صاف، معاف. اسی طرح عزیز کا ہوگا ایک جیسی آواز والا الفاظ، عزیز. جیسے کہ عزیز، فریض، کنیز. ٹھیک ہے. اسی طرح دلیر، دلیر کا ہوگا فقیر، امیر، بشیر. ٹھیک ہے. دل، بل، تل. ٹھیک ہے. اسی طرح شاد، بات. اس طرح سے ایک جیسی آواز والے الفاظ آپ نے لکھ لینے ہیں سوچ کر. اب پانچواں سوال ہے، ان الفاظ کی جمع لکھیے. چیز، معاملہ، سچا، فائدہ، بچہ. ان الفاظ کی ہم نے جمع لکھنی ہے. یہ ایک الفاظ ہے، اس کی جمع ہم نے لکھنی ہے. چیز کا ہوگا چیزیں، معاملہ، معاملات، سچا، سچے یا سچائی، فائدہ، فوائد، فائدہ، فوائد، بچہ، بچے. یہ ان کی جمع تھی جو میں نے بتائی ہے. اب چھٹا سوال ہے، ان مسئلوں کو نثر میں لکھیں. جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، سچ سے رہتا ہے دل کو اطمینان. تو اس کو لکھا گیا ہے، دل کو سچ سے اطمینان رہتا ہے. تو جیسا کہ یہ جملہ لکھا ہے، اس کو تھوڑا چینج کر کے لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، اس طرح ہم نے لکھنا ہے، سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف. جس طرح سے یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی تھی، اسی طرح ہم نے لکھنا ہے. تو جیسا کہ آپ نے لکھ دینا ہے، سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، دل رہے گا صاف، سچ کہو گے تو. یہاں پر لکھ دینا ہے. اب لکھا ہے، سہیل کرتا ہے سخت مشکل کو. سخت مشکل کو سہیل کرتا ہے. آئی تھنک اس طرح سے ہوگا، یہاں پر لکھ دینا ہے. اب ساتواں سوال ہے، نظم کو زبانی یاد کریں اور جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر دو دو شعر سنائیے. تو آپ نے یہ نظم یاد کر لینی ہے اچھی طرح سے، اور جماعت میں کھڑے ہو کر دو دو شعر سنانے ہیں آپ نے. اب آٹھواں سوال ہے، لفظوں کو معنی سے ملائیں. یہاں پر الفاظ ہیں، ان کو ان کے معنی کے ساتھ ملانا ہے. جیسا کہ بھلے مانس، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کو اس سے ملا دیجیے، اچھے لوگ. بھلے مانس کو اس کے ساتھ ملا دیجیے، اچھے لوگ. اب اسی طرح ہے شاد، تو شاد کو ملا دیں گے خوش. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملا دیں گے شاد کو خوش کے ساتھ. نیچے لکھا ہے سہیل، تو اس کو ملا دیں گے آسان اس کے ساتھ. نیچے لکھا ہے ہو، اس کو ملا دیں گے عادت. یہ اس کے معنی ہیں. رنج، دکھ، رنج کو ملا دیں گے اس کے ساتھ دکھ. اب نواں سوال ہے،
درست جواب ہاتھ پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، اس نظم سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی ہے، خوبی یا خوشی یا عادت۔ تو کس پر ٹک لگانا ہے؟ کون سا صحیح جواب ہوگا اس کا؟ سچائی ہے، خوبی۔ ٹھیک ہے، سچائی کیا ہے؟ خوبی ہے۔ اب دوسرا ہے، سچ بولنے والا رہتا ہے، اس پر لگائیں گے پریشان رہتا ہے یا خوش یا خوفزدہ۔ تو خوش پہ لگا دیں گے ٹک۔ سچ بولنے والا رہتا ہے خوش۔ اب تیسرا ہے، سچ پر چلنے والے کو سب کرتے ہیں معاف یا ناراض یا پسند۔ تو سچ پر چلنے والے کو سب کرتے ہیں پسند، تو اس پسند پر ٹک لگا دینا ہے۔ اب لکھا ہے، سچ دل میں پیدا کرتا ہے طاقت، محبت، خدمت۔ طاقت پہ لگا دیں گے ٹک۔ اب اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اگلا لکھا ہے، لفظ سہل کے معنی ہے مشکل، آسان، سخت۔ تو آسان پہ ٹک لگا دینا ہے۔ بھلے مانسوں کا پیشہ کا مطلب اچھے لوگوں کا نام، کام یا پیغام۔ تو کام پہ ٹک لگا دیں گے۔ بھلے مانسوں کا پیشہ کا مطلب اچھے لوگوں کا کام۔ اب اگلا ہے، اس نظم میں کل اشعار ہے 8، 16 یا 4۔ تو یہاں 16 پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس نظم کے کل اشعار کتنے ہیں؟ 16۔ 16 پہ ٹک لگا دینا ہے۔ اب نیچے لکھا ہے، جھوٹ کی بول کر نہ ڈالو ہو کا مطلب ہے بھول کر جھوٹ بول سکتے ہیں یا جھوٹ سے انسان بھول جاتے ہیں، بھول کر بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لاسٹ والا، بھول کر بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالو۔ ہو کا مطلب ہے عادت، تو یہ والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ کی بھول کر نہ ڈالو، ہو کا مطلب ہے بھول کر بھی جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈالو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں لکھا ہے، خاکہ مکمل کریں۔ یہ ایک فلاور کی پکس ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس میں کلر کرنے ہیں۔ آپ نے بچوں کو گائیڈ کر دینا ہے کہ اس میں کون سا کلر کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے یہ سبق اور اس سبق کی مشق گائیڈ کی ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔